خوش آئین بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈریس ہے اس کے اندر پاکستان کی جو کوشش ہے اس کو سراہنا. کہیں ایسے پنڈتس ہمارے ٹی وی پہ نظر آئے اور کہتے ہوئے یا ہمارے وزراء یہ بات بغلے بجاتے ہوئے نظر آئیں کہ جی یہ بہت کچھ سب کچھ ہو گیا. نہیں, کسی حادثے کا یا کسی وارن ٹیرر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کی اپنی اہمیت ہے. ایک سانس سے اگر پاکستان کو گریٹیٹیوڈ دیا جائے یعنی پاکستان کی تھوڑی سی پذیرائی کی جائے اور دوسرے سانس میں باقی بہت سارے ممالک کے ساتھ پاکستان کا بھی نام شامل کر لیا جائے. ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہمارا مشن ہے امریکہ میں, جو ہماری ایمبیسی ہے امریکہ میں, ان کی اتنی ربط ضبط ہونا چاہیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ کیا ہونے والا ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کی ISI نے اس میں تعاون کرتے ہوئے گرفتار کر لیا. اگلے 8-10 دن میں شاید زیادہ واضح ہو جائے گا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کیا رخ اختیار کرتے ہیں, کس سمت میں ہوں گے. پاک امریکہ تعلقات کس جگہ کھڑے ہیں اس وقت؟ اور سب سے بڑھ کر صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی. 1.5 گھنٹے کی ان کی تقریر تھی, اس میں انہوں نے پاکستان کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ پاکستان نے کس بہتر طریقے سے داعش کمانڈر کو امریکہ کے ہینڈ اوور کیا ہے. ساتھ ہی پھر اسپیکولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, رائٹرز کی سٹوری آ جاتی ہے, ڈسکشن اور طرف چلے جاتی ہے, یہاں سفری پابندیاں ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جتنے بھی آفیشلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان آفیشل معاملات ہیں, اسپیکولیٹ ہو رہا ہے, آپ ان پہ مت جائیے. لیکن سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا, سب کچھ انہی خبروں کے گرد گھومتا دکھائی دیتا ہے. پاکستان کے مایہ ناز جرنلسٹ ہیں اویس توحید صاحب, افغان امور کے بھی ماہر ہیں اور پاک امریکہ تعلقات کو بھی وہ بڑی گہرائی سے دیکھتے ہیں. انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات تاریخ کے کس موڑ پر کھڑے ہیں. یہ جو ایک کمانڈر کو حوالے کیا ہے, یہ اس سے کوئی بریک تھرو یا اس سے کوئی بہت بڑی پیش رفت تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ خوش آئین بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈریس ہے اس کے اندر پاکستان کی جو کوشش ہے اس کو سراہنا. لیکن اگر کہیں ایسے پنڈتس ہمارے ٹی وی پہ نظر آئے اور کہتے ہوئے یا ہمارے وزراء یہ بات بغلے بجاتے ہوئے نظر آئیں کہ جی یہ بہت کچھ سب کچھ ہو گیا. نہیں, پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ جو دنیا کی جو چینجنگ ڈائنامکس ہیں اس کے اندر اپنی ریلیونس بڑھانی پڑے گی اور کسی حادثے کا یا کسی وارن ٹیرر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کی اپنی اہمیت ہے. تو پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں دونوں طرف, چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہماری ہو جس کے ہمیشہ تعلقات امریکہ سے بہت اچھے رہے ہیں, جنرل ضیاء کے زمانے میں, جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں, اور ابھی بھی جب سے فہد جتنا بھی اگر سخت سے سخت تعلقات بھی ہونا تو اس کے اندر بھی وہ ونڈو کھلی ہوتی ہے. جو ہماری ISI, CIA یا FBI اور GHQ اور پینٹاگون, یہ والے دروازے کھلے ہوتے ہیں. اور اس دفعہ بھی وہ ملٹری ہم ٹائز ہم دیکھیں گے لیکن وہ شدت نہیں دیکھیں گے. یا ایک ISIS کے کمانڈر ہم نے تو درجنوں سینکڑوں پچھلے 2 دہائیوں کے اندر حوالے کیے ہیں. تو اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے پاک امریکہ تعلقات میں موجود ہوگا. امریکہ کا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اگر مختصراً میں آپ سے کہوں فہد, دیکھیے جو 4 بڑی جو ان کی جو پرائرٹیز نظر آئیں گی. ایک تو یوکرین وار آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے طوفان مچایا ہے, اور دوسری طرف مڈل ایسٹ کا پیس پروسیس وہ ہے, اور تیسرا جو ہے وہ ٹیرفز کی جو امپوزیشن ہے یا امپوز کرنے کا ہے, جس میں چائنا سے بھی رائیولری ہوگی, میکسیکو سے بھی ہوگی, کینیڈا سے بھی ہوگی, اور اس کے انورڈ جو لکنگ پالیسی ہے اس کا اطلاق بھی ہوگا, اور اس کے اثرات جو ہیں آؤٹر ورلڈ کے لیے بھی ہوں گے. اسی طرح امیگریشن پالیسیز بھی جو ہیں وہ سخت ہوں گی اور اس کے اثرات پوری دنیا پہ ہوں گے. پوری دنیا کے لوگ دیکھیں, امریکہ از کنسیڈرڈ ٹو بی کنٹری آف امیگرینٹس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی بارڈر کنٹرول پالیسیز رکھیں گے وہ متنازع ہوں گی اور وہ تنازع کھڑے کریں گی اور وہ پوری دنیا کے لیے ایک تنازع کا سبب بنیں گی, ایک کنٹروورسی کے طور پہ ہوں گی. ہم خود سب سے بڑے دہشت گردی کے وکٹم ہیں, تو اگر اس دہشت گردی ایک دہشت گرد کو جو ہے ہم نے گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا ہے
تو میرا خیال ہے اگر بین الاقوامی برادری جو ہے اس کی تعریف کر رہی ہے یا امریکہ تعریف کر رہا ہے تو یہ ایک مشترکہ جنگ ہے جس میں میرا خیال ہے سب کو حصہ ڈالنا چاہیے. پاکستان جو ہے فرنٹ لائن پہ اس کے خلاف لڑ رہا ہے اور پاکستان اس کا وکٹم ہے. سابق سفیر ہیں ڈاکٹر جمیل خان صاحب, ان سے جانتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے کوپریشن سے ٹرمپ, اگر صدر ٹرمپ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں تو پاکستان اور امریکہ کا کل وہ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں, ان کے کتنی سٹیبلٹی ہے تعلقات میں, وہ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں. پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ ٹرانزیشنل رہے ہیں اور بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ہچکولوں والے رہے ہیں پچھلے چند برسوں میں. تو اب ٹرمپ جب آئے ہیں تو یہاں تو اب پوری دنیا ایک تذبذب کا شکار ہے. اگر پاکستان کو ایک سانس سے اگر پاکستان کو گریٹیٹیوڈ دیا جائے, یعنی پاکستان کی تھوڑی سی پذیرائی کی جائے شریف اللہ کے, جو کہ دہشت گرد اریسٹ ہوا ہے اور جس کو حوالے کیا گیا ہے, ایک اگر سانس میں یہ کیا جائے اور دوسرے سانس میں باقی بہت سارے ممالک کے ساتھ پاکستان کا بھی نام شامل کر لیا جائے اور کہا جائے ٹرمپ کے طرف سے اپنے کیبنٹ کو کہ آپ اس کے بارے میں ریکمنڈیشن جلدی دیں, اور محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ان کی کیبنٹ, کیونکہ ان کی کیبنٹ بھی ان کا جو وتیرہ ہے, جو انداز ہے, جو اس وقت ان کا کی پالیسی چل رہی ہے, وہ پالیسی ہے کہ جو ممالک پچھلی دفعہ 6 ممالک ٹرمپ نے جس پر پابندی لگائی تھی 2016 اور 21 کے درمیان, جسے کہ جو بائیڈن نے 2021 میں آ کے ریپیل کر دیا تھا اپنے ریمارکس کے ساتھ, تو وہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ دوسرے انداز میں, دوسرے طریقے کے ساتھ, دوسرے برانڈ کے ساتھ وہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اور اس کا سامنے ثبوت مل جائے گا آئندہ 3-4 دنوں کے اندر, جبکہ کوئی فارمل طریقے سے نوٹیفائی کریں گے. ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہمارا مشن ہے امریکہ میں, جو ہماری ایمبیسی ہے امریکہ میں جو ہمارے کمپوننٹس ہیں, انہیں چاہیے کہ ان کی اتنی انگریس, اتنی ربط ضبط ہونا چاہیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اور مختلف ان کی منسٹری سے کہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ کیا ہونے والا ہے. میں پڑھ رہا تھا, ہمارے اپنے ہی میرے کولیگ ہیں وہاں سفیر ہیں, ان کی بات میں پڑھ رہا تھا کہ ابھی ہمیں کوئی آفیشیلی اطلاع نہیں آئی ہے. آفیشیل تو جب سرکاری طریقے سے اب اطلاع آئے گی تو اس کے بعد تو پھر کچھ نہیں رہے گا, یہ اس سے پہلے کرنا چاہیے. بہرحال بالکل صحیح. بہرحال یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی تھی کہ جب یہ دہشت گرد پکڑا گیا اور پہلی اپنی اسپیچ میں ٹرمپ نے جوائنٹ سیشن, دونوں کانگریس کے لوور ہاؤس اپر ہاؤس دونوں موجود, اور وہاں انہوں نے پاکستان کا نام لے کے تقریباً 60 سیکنڈ تک پاکستان کے بارے میں گریٹیٹیوڈ پیش کیا, جس کو آپ سمجھ لیں کہ تھینکس پیش کیا. امتیاز گل صاحب کے پاس چلتے ہیں, انہیں سے جانتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات کو لے کر وہ اس گتھی کو کیسے سلجھاتے ہیں, وہ کیا بات کرتے ہیں, انہیں سے جانتے ہیں. دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ سی آئی اے کے ایک بڑے سینئر افسر نے مختلف 2 انٹرویوز میں بڑا واضح کیا کہ ہم نے آئی ایس آئی سے کہا تھا کہ یہ صاحب پاکستان میں کہیں موجود ہیں تو اس کو پکڑنے میں ہماری مدد کریں. پھر ابھی چند ہفتے پہلے میونخ میں ایک سیکیورٹی کانفرنس ہوئی, اس میں بھی ان صاحب نے ہمارے آئی ایس آئی کے لوگوں سے کہا کہ ہمیں آپ کا تعاون چاہیے. اس تعاون کے نتیجے میں یہ گرفتاری ہو گئی ہے. اب معلوم نہیں کہ یہ پہلے سے گرفتار تھے یا سی آئی اے کے کہنے پہ گرفتار ہوئے, لیکن سی آئی اے نے یہ بہرحال کہا ہے کہ ہمارے اشارے پہ یہ شریف سیف اللہ جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی نے اس میں تعاون کرتے ہوئے گرفتار کر لیا. لیکن آپ جو تعاون وغیرہ کی تعلقات کی بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ آیا ایک شخص کی گرفتاری, ایک افغان دہشت گرد ہے, وہ پاکستان سے پکڑا گیا اور اس کو ہم نے امریکہ کے حوالے کیا, تو کیا یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات, مستقبل کے تعلقات کی سمت متعین کرے گا, یا پھر پاکستان ہمیشہ دنیا بھر میں اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی
دہشت گردی دہشت گردوں کے حوالے سے تعاون جاری رکھے گا، یعنی ہماری شناخت جو ہے کیا صرف دہشت گردی اور دہشت گردوں کے حوالے سے رہے گی بین الاقوامی تعلقات میں، یا پھر یہ تعلقات اقتصادیات، ٹیکنالوجی اور اچھے سفارتی تعلقات کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے؟ یہ اب ہمیں نہیں معلوم، اگلے 8-10 دن میں شاید زیادہ واضح ہو جائے گا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، کس سمت میں ہوں گے، اور آیا یہ ایک واقعہ جو ہے یہ بنیاد بن سکتا ہے ہمارے ہمہ جہت تعلقات کے لیے۔